مرحوم مجلسی کی کتاب بہار الانوار، یہ مجموعی طور پر 110 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ پورا دورہ یا سیٹ، اور فارسی میں دورہ کہتے ہیں، اردو میں سیٹ کہتے ہیں۔ اردو میں دورہ کے کئی معنی ہیں، فلان جو ہے فلان ملک کا دورہ کرنے گئے ہوئے ہیں، یا فلان کو دورہ پڑ گیا، اس کے وہ کئی معنی ہیں۔ پورے سیٹ کا تو ترجمہ نہیں ہوا، لیکن خاص اور چیدہ جو جلدیں ہیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 2 جلدیں یعنی جلد نمبر 44 اور جلد نمبر 45 وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ دونوں کا ترجمہ ہو چکا ہے ایک جلد میں، اوپر لکھا ہوا ہے جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 2، جبکہ عربی میں 2 ہیں۔ یہ میرے پاس جلد نمبر 44 ہے، ایسی ہی جلد 45 ہے، لیکن اردو میں ایک ہی جلد میں دونوں جلدیں موجود ہیں، لکھا ہوا ہے جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 2 اسی میں۔ کل اپنی مسجد کے سامنے جو کتابوں کی دکان ہے، کتاب فروشی، محمد علی بک ایجنسی، وہاں سے وہ میں نے منگوائی۔ یہ عربی ابھی مجھے نہیں مل رہی تھی، تو اس کے اوپر مترجم کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ میرے علم کے مطابق میں جب لاہور میں ہوتا تھا بہت پہلے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر حسن امروی میں۔ میرا غالب خیال یہ ہے، لاہور نقوی صاحب اگر ادھر بیٹھے ہوں، لاہور ایبٹ روڈ پر وہ مجلس پڑھا کرتے تھے، اور میں طالب علمی کے دوران جا کے ان کی مجلس سنتا تھا۔ ظفر حسن امروی، غالباً مترجم کا نام انہوں نے نہیں دیا ہوا تھا، محفوظ بک ڈپو نے اس کو چھاپا ہے، مترجم کا نام نہیں دیا ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ اس کا جو مترجم ہے وہ ظفر حسن امروی ہے، ان کا نام آنا چاہیے۔ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ 2 بہار الانوار کی جلدیں جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ان کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کی جو جلد نمبر 91 ہے، اس کے شروع میں ایک باب ہے جس میں محمد اور آل محمد پر درود اور صلوات کے فضائل کو اور اس کے اجر اور ثواب کو بیان کیا ہے۔ جلد نمبر 91۔ وہاں سے اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے، اسی مقدس عزاخانے میں بہت ساری روایات جس میں محمد آل محمد پر صلوات کے فضائل کو بیان کیا گیا، ثواب کو بیان کیا گیا ہے، جہاں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آسمان کے وہ فرشتے جو دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، روایت طولانی ہے، سمندر میں گرے قطرہ، خشکی کے اوپر گرے، پہاڑ کی چوٹی پر گرے، ہموار زمین پر گرے، آپ کے گھر کے صحن میں گرے، آپ کی چھت پہ گرے۔ عجیب ہے، دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو جو فرشتے ریکارڈ رکھتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر اور ثواب نہیں لکھ سکتے، اتنا اجر اس کا اور ثواب ہے۔ ایک روایت وہاں سے میں نے کافی جگہوں پر بحریہ میں بھی مومنین کو میں نے وہ دی، اور میرا خیال میں وہ اپنا کمانڈر ریاض ہی ہے نا، کمانڈر ریاض کے گھر ان کو بھی میں نے وہ متن بھی اور اردو ترجمہ بھی لکھ کے دیا کہ بھئی اس کا جو ہے چھوٹا سا بینر یا فریم میں اس کو جو ہے نا لگا کے ایسی نمایاں جگہ وہ اس کو آویزان کریں کہ جو بھی پڑھے گا اس فرمان کو اور اس پر عمل کرے گا، جتنا آپ اس پر عمل کرنے والے یعنی صلوات بھیجنے والوں کو اجر ملے گا، اتنا ہی لکھ کے آویزان کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ اچھا، سب سے پہلے جنہوں نے میری اس تجویز یا مشورے پر عمل کیا، یہ گزشتہ جو رمضان مبارک ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی 3 مجلسیں مرکزی میں نے پڑھی تھی۔ وہاں میں نے انتظامیہ سے خصوصاً، وہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، امجد علوی صاحب سے میں نے پہلی مجلس میں ان کو وہ متن دیا ترجمہ سمیت، اور میں نے کہا کہ مجھے امید ہے
کل یہ بینر کی صورت میں آویزان ہوگا۔ دوسری مجلس میں اللہ ان کے اس کار خیر کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے، انہوں نے اس کو آویزان کر دیا تھا، اور ہمارے ابھی ٹرسٹ میں الصادق میں نیچے بھی اوپر بھی وہ آویزان ہے۔ میں دیکھتا ہوں اگر ان کے پاس ایک سے زیادہ نسخے ہیں، کل میں لے کے آؤں گا تاکہ اس کو یہاں آویزان کیا جائے۔ اور وہ حدیث یہ ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی کمبل کو، لحاف کو، چادر کو، تو آپ اس کو بجھانے کے لیے پانی کی مدد لیتے ہیں نا، پانی سے اس کو بجھاتے ہیں۔ اگر آگ زیادہ وسیع پیمانے پر ہو، کسی پلازے کو آگ لگ جائے یا اس کو مارکیٹ کو آگ لگ جائے، پھر فائر بریگیڈ والوں کو بلاتے ہیں۔ جنگل کو آگ لگے جہاں تک وہ سڑکیں نہیں ہیں، پھر ہوائی جہاز سے استفادہ کر کے، بعض ممالک میں سنا پاؤڈر بھی گراتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا وہ آگ پر قابو پایا جاتا ہے۔ جی پانی کے ذریعے آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، یہ پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اللہ